حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات سے نوازا تھا، وہ معجزات کون کون سے تھے، سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے معجزات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر کیے جانے کا احسان کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر یہ احسان کیا تھا کہ ان کو بغیر خاوند کے بیٹا صالح عطا کیا، جیسے سورۃ مریم میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے کو بھیجا اور حکم دیا، اے مریم، اللہ پاک تمہیں نیک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا، انی لکا ھذا، تو اس کے جواب ملا کہ اللہ پاک تم کو بیٹا عطا کرے گا، نیک اور صالح عطا کرے گا۔ حضرت مریم نے کہا، مجھے کسی آدمی نے ابھی چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، ایسے ہی اللہ پاک جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے۔ قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ مختصر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ معجزانہ طور پر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مندرجہ ذیل معجزات عطا کیے تھے۔ نمبر 1، گود میں پنگھوڑے میں انہوں نے کلام کیا، گارے سے بنے جانور کی مورتی میں پھونک مارتے اور جانور کا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جانا، مردوں کو خدا کے حکم سے زندہ کرتے، اندھے اور برس والے کو ہاتھ لگاتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کا پنگھوڑے میں کلام کرنا ہے۔ ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا، انہوں نے بات کی۔ جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا، جب حضرت مریم پر الزام لگایا کہ اے مریم تم تو کنواری ہو اور تمہارے ہاں بچہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ تو فاحشہ ہے، یہ تو بدکار ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو گود میں بولنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں بول کر اپنی ماں کی بے گناہی صفائی پیش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر حضرت مریم علیہ السلام کی صفائی پیش کی اور فرمایا، اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جس کو لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر جو ان کا معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ گارے سے بنے جانوروں کو پھونک مار کر زندہ کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے گارے کی بنی ہوئی مورتی میں، گارے کی پہلے مورتی بناتے، جب مورتی بن جاتی تو اس میں پھونک مارتے تو پرندہ حکم الہی سے زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا بڑا معجزہ یہ تھا۔ محترم ناظرین ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی تھی، تندرستی رکھی تھی۔ وہ جس اندھے یا برس والے آدمی کو ہاتھ پھیر دیتے، جس آدمی پر ہاتھ پھیر دیتے وہ بالکل تندرست ہو جاتا اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی، اندھے کو روشنی مل جاتی اور اس کی بیماری کا نام و نشان نہ رہتا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے ان کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ بھی تھے اور ان کا ایک بڑا معجزہ قرآن پاک میں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مردوں کو زندہ جب کرتے تھے تو ان معجزات کو دیکھ کر لوگ نہ صرف حیران رہتے بلکہ مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے، ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی، جس کی بنا پر انہوں نے ان کو معبود بنا کر عبادت شروع کی اور تسلیت کے قائل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں کا دسترخوان کا مطالبہ کرنا، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 111 کے اندر عیسائیوں کا مطالبہ بیان کیا گیا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ کے نزول کی دعا کریں، ہمارے لیے آسمان سے مائدہ کے نزول کی دعا کریں۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، ترجمہ ہے، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا
ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ گواہ رہیں اس بات پر، بے شک ہم فرما بردار ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ پھر حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ اے عیسیٰ ہمارے لیے دسترخوان کا مطالبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر یوں کیا ہے، ترجمہ، کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ایک اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ حواریوں نے مائدہ کا جو نزول ہے، مائدہ کا مطالبہ اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو غیب سے رزق ملتا رہے اور وہ کچھ بھی نہ کریں اور مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے پر وعدہ فرمایا تھا کہ 3 دن تک تم روزے رکھو اور اس کے بعد جو مانگو گے وہ ملے گا۔ انہوں نے 3 دن کے روزے رکھے، مسلسل 3 دن کے روزے رکھنے کے بعد انہوں نے پھر مائدہ کا مطالبہ کر دیا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 115 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ بے شک میں تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں جو ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جو نہ صرف عذاب ہوگا بلکہ عذاب ہوگا جہان والوں میں سے کسی کو بھی۔ کچھ مفسرین جو ہیں وہ ان کا قول یہ ہے کہ یہ دسترخوان 40 دن تک نازل ہوتا رہا، مگر ان لوگوں کی ناشکری کی وجہ سے نزول مائدہ بند ہو گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نزول مائدہ ہوا ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے جواب ملا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو تم کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے سوال کیا تھا وہ اس مطالبہ کرنے والے اس دھمکی کو سن کر جو ہے وہ ڈر گئے۔ جب ڈر گئے تو پھر ان پر مزید سوال کرنے کی ان میں جرأت نہ رہی اور مزید انہوں نے کوئی سوال نہ کیا۔ محترم ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگے اپنی رائے کا حصہ ضرور کیجیے، نور جی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔